میں جانتا تھا کہ ابوظہبی میں غزالہ کے لیے بے شمار خطرات ہیں۔ وہ اس اجنبی شہر میں دشمنوں کے نرغے میں تھی۔ میرا دل کسی طرح یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں اسے یہاں چھوڑ کر صفدر کے ساتھ بھوپال روانہ ہو جاؤں۔ صفدر بھی میری دلی کیفیت سمجھتا تھا، حالانکہ بھوپال پہنچنے کے لیے وہ بہت بے تاب تھا، لیکن کل شام پیش آنے والے واقعات کے بعد اس کے ہونٹوں پر بھی تالا لگ گیا تھا۔ رات کو میں اور صفدر دیر تک سگریٹ پھونکتے رہے اور سوچ بچار کرتے رہے۔ اب ہم حماد کے پاس کسی صورت واپس نہیں جا سکتے تھے۔ شیخ غزالہ کو ہمارے ساتھ حماد کی گاڑی میں دیکھ چکا تھا۔ اب یقینی بات تھی کہ حماد حسنی بلکہ اس کے بہت سے عزیز و اقارب بھی شیخ عاصم کی کڑی نگرانی میں ہوں گے۔ عباس کے گھر بھی ہم زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے تھے۔ عباس کے گھر میں کوئی مہمان آتا تو اسے پہلی نگاہ میں کسی گڑبڑ کا احساس ہو سکتا تھا۔ اگلے روز ہم نے حماد کی مرسیڈیز گاڑی وہیں چھوڑی اور خاموشی سے ابوظہبی کے گمنام ہوٹل میں منتقل ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا اور ایک پستہ قد اردنی کی ملکیت تھا۔ اس ہوٹل میں ہمارے قیام کا علم ابی باقر کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی بھی طور غزالہ کا کھوج مل سکے، لیکن وہ ایسی اوجھل ہوئی تھی کہ کوئی نام و نشان چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ ہم خود تو ہوٹل سے نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ شیخ کے شکاری کتے ہماری طاق میں تھے۔ البتہ ابی باقر غزالہ کی تلاش کے کام میں ہماری کمی پوری کر رہا تھا۔ وہ واقعی کام کا آدمی تھا، ہر مشکل سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار۔ ابوظہبی میں سینکڑوں افراد سے اس کی جان پہچان تھی۔ انتظامیہ کے ہر شعبے میں ایسے لوگ تھے جو اس کے کام آ سکتے تھے۔ وہ اپنے چند قریبی ساتھیوں سے مل کر زور و شور سے غزالہ کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوا تھا۔ دوسری طرف وہ ہمیں شیخ کے متعلق بھی رپورٹیں دے رہا تھا۔ شیخ پر گہری مایوسی طاری تھی۔ ابی باقر کی زبانی معلوم ہوا کہ شراب نوشی کے علاوہ وہ کثرت سے خواب آور گولیاں کھا رہا ہے۔ اس بد اعتدالی کی وجہ سے اس کی صحت جو پہلے سے ہی خراب تھی مزید خراب ہو رہی تھی۔ اسے اٹھنے بیٹھنے میں سخت تکلیف ہو رہی تھی اور وہ کمر پر ہاتھ رکھے بغیر چل نہیں سکتا تھا۔ باقر نے یہ بھی بتایا کہ شیخ کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس پٹی کی اصل وجہ اسے معلوم نہیں تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس نے غزالہ سے مار پیٹ کی ہو جس کے سبب اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہو۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ تعاقب کے دوران میں اسے یہ چوٹ آئی ہو۔ ابی باقر نے بتایا، شیخ صاحب اس خبر کو راز رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے بہت قریبی ساتھیوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ بیگم صاحبہ ابھی تک واپس نہیں آئیں۔ شیخ صاحب نے تاثر دیا تھا کہ جیسے کسی ناراضگی کے سبب بیگم صاحبہ چلی گئی ہیں، لیکن اسی شام وہ انہیں واپس لے آئے تھے۔ ابی باقر ہمیں بہت فائدہ پہنچا رہا تھا۔ اگر وہ ہمیں اندرون خانہ خبریں نہ پہنچاتا تو یقیناً اس اطلاع سے ہمیں مزید تشویش لاحق ہو جاتی کہ غزالہ پھر عاصم کے پاس پہنچ گئی ہے۔ 3-4 روز کی سر توڑ کوشش کے بعد جب ہمیں غزالہ کی طرف سے ناکامی ہوئی تو بادل ناخواستہ ہم نے انڈیا روانہ ہونے کا پروگرام بنا لیا۔ در حقیقت میں مسٹر جی کلارک اور مجتمع کور وغیرہ کا مزید امتحان نہیں لینا چاہتا تھا۔ اتوار کے روز ہم نے انہیں بتایا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم بھوپال پہنچ رہے ہیں، اور اب اس بات کو قریباً 6 روز ہو چکے تھے۔ صفدر کے سفری کاغذات اب تک حماد حسنی کے پاس موجود تھے۔ صفدر نے یہ عقل مندی کی کہ 4 روز پہلے جو ہی ہم حماد سے ملے اس نے اپنے کاغذات ان سے لے لیے۔ میرے کاغذات میرے لباس کی اندرونی جیب میں موجود تھے اور موزدانہ طور پر ابھی تک بالکل محفوظ تھے۔ جب ابوظہبی کے نواح میں شنکر نے مجھے پکڑا تو اس کے آدمیوں نے سرسری طور پر میری جامع تلاشی لی تھی۔ اس تلاشی میں کاغذات بچ گئے تھے۔ پھر جب صحرائی بستی میں شاری کے مسلح محافظوں نے مجھے اور غزالہ کو قید خانے میں ڈالا تو اس وقت ہم دونوں کی مکمل تلاشی لی گئی۔ اس تلاشی میں کاغذات شاری کے چچا ابو آبان کے ہاتھ لگے تھے، لیکن اس نے مجھے واپس کر دیے تھے۔ ان کاغذات کی موجودگی میں مجھے ابوظہبی چھوڑنے کے لیے صرف ٹکٹ کی ضرورت تھی، لیکن ایک بات طے تھی، ایئرپورٹ جانے میں ہمارے لیے بہت سے خطرات پوشیدہ تھے۔ شیخ اور اشارب دونوں ہماری تلاش میں تھے۔ یقیناً ابوظہبی میں ان دونوں کی رسائی بہت دور تک تھی۔ دونوں بہت زبردست افرادی قوت کے مالک بھی تھے۔ یہ یقینی بات تھی کہ اس ایئرپورٹ کی نگرانی بھی ان کے ذمے ہوگی۔ عین ممکن تھا کہ بہت سے لوگوں کو میرے اور صفدر کے علاوہ غزالہ کا حلیہ بھی ازبر کرا دیا گیا ہو یا ہماری تصاویر فراہم کر دی گئی ہوں۔ اس صورتحال میں سوچ بچار کے بعد ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ایئرپورٹ کے بجائے سمندر کا رخ کیا جائے اور لانچ وغیرہ کے ذریعے ابوظہبی سے نکلا جائے۔ ہمارے ہمدرد اور خیرخواہ ابی باقر کا بھی یہی مشورہ تھا۔ لانچوں کی غیر قانونی آمد و رفت کا کام کرنے والے ایک شخص کو ابی باقر جانتا تھا۔ اس شخص کے حوالے سے ابی باقر نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی تھی کہ 2 لانچیں ایک 2 دن میں ابوظہبی سے بندر عباس کے لیے روانہ ہو رہی ہیں۔ ہمیں ان میں جگہ مل سکتی ہے۔ غور و خوض کے بعد ہم نے ابی باقر کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بذریعہ لانچ بندر عباس تک ہمارا سفر خوشگوار اور محفوظ رہا۔ ہم نے قریباً 100 میل تک ایران کے ساحلی علاقے میں بذریعہ بس سفر کیا۔
مکرانی ساحل کے قریب سے دوبارہ لانچ میں بیٹھ گئے۔ اس لانچ نے طوفانی رفتار سے سفر کر کے 3 روز میں خلیج کے کچھ اندر ہندوستانی بندرگاہ جام نگر تک پہنچا دیا۔ مغربی ہند کے شہر سے خشکی کے راستے ہم بھوپال تک کیسے پہنچے، یہ ایک طویل لیکن غیر دلچسپ رودات ہے۔ اگر اس سفر کا تذکرہ کرنے لگوں تو قارئین کو کئی صفحات پڑھنے پڑیں گے۔ اس سفر میں 1-2 واقعات قابل ذکر بھی ہیں، لیکن میں ان سے بھی گریز کر رہا ہوں۔ قصہ مختصر یہ کہ کوسٹ گارڈز اور مغربی ہند کی کالی بھجن پولیس سے بچتے بچاتے ہم قریباً 7 روز بعد احمد آباد اور احمد آباد سے بھوپال پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ منگل کا دن تھا۔ موسم گرم اور خشک تھا، بارشیں نہیں ہوئی تھیں، لہٰذا ٹیمپریچر معمول سے بڑھا ہوا تھا۔ صفدر نے احمد آباد سے ہی بذریعہ فون مشتبہ کنور کو اپنی آمد کی اطلاع دے دی، لہٰذا جو ہی ہم بھوپال کے دھواں بس اڈے پر بس سے اترے تو چند بانکے سجیلے بھوپالیوں نے بڑے احترام سے ہمیں لپک لیا۔ آئیے صفدر صاحب، ہم آپچ کا انتظار کر رہے تھے، شیروانی اور تنگ موری کے پاجامے والے ایک شخص نے کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، آئیے حضور، آپ بھی تشریف لائیے۔ ہم ایک ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا بیٹھے اور یہ گاڑی بھوپال کی سڑکوں پہ دوڑنے لگی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ بھوپال اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ ہمارے سامنے تھا۔ بازاروں میں چہل پہل بڑھ رہی تھی، رنگین ساڑیاں باہر دکھا رہی تھیں، رنگ برنگی اچکنیں نظر کو بھاتی تھیں، سڑکوں پر چھڑکاؤ ہو رہا تھا اور بے فکروں کی ٹولیاں یہاں وہاں خوش گپیوں میں مصروف دکھائی دیتی تھیں۔ ایک بہت بڑی پان شاپ کے سامنے لوگوں کا ہجوم نظر آیا، یوں لگا جیسے ٹی وی پر کوئی میچ وغیرہ دکھایا جا رہا ہے۔ صفدر نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ بھوپال کی چند گنی چنی پان شاپس میں سے ایک ہے، یہاں ایسے ہی جم غفیر موجود رہتا ہے۔ بھوپال میں اترتے ہی کچھ نہایت تلخ یادوں نے مجھے گھیر لیا۔ کچھ عرصہ پہلے کے وہ شب و روز یاد آ گئے جو کسی سادہ دل لڑکی کی والہانہ محبت سے عبارت تھے۔ ہاں، یہی وہ ماحول تھا جس کا تعلق نوابزادی شاہین سے تھا، وہ شاہین جس کے اندر ایک پاک، معصوم اور حسین روح کا بسیرا تھا، جس نے مجھے یوں ٹوٹ کر چاہا تھا کہ شاید قدرت بھی ششدر رہ گئی تھی۔ وہ طوفانی دھارے جیسی محبت تھی، طوفان کی طرح آئی، مجھے اپنے ساتھ بہایا اور پھر طوفان ہی کی طرح نکل گئی تھی۔ لیکن وہ محبت تنہا نہیں گئی تھی، اپنے ساتھ نوابزادی شاہین کو بھی لے گئی تھی، اسی بحر اجل میں جہاں ڈوب کر آج تک کوئی نہیں ابھرا۔ ہاں، وہ ڈوب گئی تھی، میری آنکھوں کے سامنے، میرے ہاتھوں میں۔ وہ الوداعی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی تھی اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ جب وہ ڈوبی تو اس کے ساتھ ہی ایک جہاں بھی ڈوب گیا تھا، وہ جہاں جو شاہین نے اپنے تصور میں سجا رکھا تھا، ایک خوبصورت چھوٹا سا گھر جس میں وہ میری شریک حیات کی حیثیت سے رہتی تھی۔ اس گھر کے آنگن میں پھول کھلتے تھے اور بچے چہکتے تھے۔ وہ گھر شاہین کے ساتھ ڈوبا تھا اور وہ حسین شامیں ڈوبی تھیں جو ہم نے حیدرآباد کی سڑکوں میں چہل قدمی کرتے ہوئے گزارنا تھی، اور وہ تہوار جو ہم نے کبھی ایک ساتھ منانا تھے، اور پیار کے وہ سارے موسم بھی جو ایک دائمی خزاں کا روپ دھار چکے تھے۔ پھر شاہین کے قاتل عیسیٰ جان کا خونی انجام میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ لال کوٹھی کی ایک نیم تاریک راہداری میں میرے خنجر نے اس کا پیٹ چاک کیا تھا اور اس کی کٹی ہوئی انتڑیاں باہر نکل آئی تھیں۔ ان لمحوں میں جو خوف و ہراس درندہ صفت عیسیٰ جان کی آنکھوں میں نظر آیا، اس کی یاد نے میرے زخمی دل پر مرہم سرک دیا، لیکن درد بہت زیادہ تھا، مرہم بہت تھوڑا تھا۔ بس اڈے سے منزل تک پہنچتے پہنچتے درد و کرب کے ایک جلتے صحرا سے میں گزر گیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میری آنکھوں میں نمی ہے۔ صفدر کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے رخ پھیرا اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ بھوپال میں ہماری منزل ایک عالیشان عمارت تھی۔ اس 3 منزلہ عمارت میں اس کثرت سے کھڑکیاں تھیں کہ انہیں شمار کرنا دشوار تھا۔ عمارت کے بیرونی دروازے پر درگا دیوی کی کانسی سے بنی ہوئی ایک عظیم الشان مورتی نصب تھی۔ میں مورتی کی لمبائی چوڑائی دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ عمارت کا لان بہت وسیع و عریض تھا، یہاں کئی فوارے لگے ہوئے تھے اور خوبصورت روشوں کی دونوں جانب کیاریوں میں پھول مہک رہے تھے۔ گراسی لان میں کئی جگہ رنگ برنگی چھتریاں تھیں، ان چھتریوں کے نیچے بیت کی میزیں اور کرسیاں وغیرہ دھری تھیں۔ ایک ایسی ہی چھتری تلے مجھے مسٹر جی کلارک اور مشتبہ کنور بیٹھے نظر آئے۔ ایک لڑکی ان کے قریب کھڑی تھی، لیکن اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسکرٹ پہنے ہوئی تھی اور بڑی محویت سے کوئی میگزین وغیرہ دیکھ رہی تھی۔ ہماری گاڑی پورچ میں داخل ہوئی تو چھتری کے نیچے بیٹھے افراد ہماری جانب متوجہ ہوئے۔ اب میں نے لڑکی کو غور سے دیکھا، وہ سروج تھی۔ میرے بدن میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ گاڑی سے اتر کر میں اور صفدر لان کی طرف بڑھے۔ عین اسی وقت مجھے اپنے عقب میں قدموں کی آہٹ سنائی دی اور ایک شخص بلائے ناگہانی کی طرح مجھ پر جھپٹا۔
میں اس کے دھکے سے اوندھے منہ گرتے گرتے بچا۔ وہ میری پشت پر سوار ہو گیا اور اپنے بازوؤں سے میری گردن جکڑ لی۔ اضطراری حرکت کے تحت میں نے حملہ آور کے پہلو میں اپنی کوہنی رسید کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ایک دم میرے نتنوں میں ایک جانی پہچانی بو گھسی اور حق ہو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یقیناً یہ سائیں علی تھا۔ وہ پیر تسمہ پا کی طرح میری پشت سے چمٹ گیا تھا اور اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنے جسم کو یوں حرکت دے رہا تھا جیسے میں کوئی گھوڑا قسم کا جانور ہوں اور وہ مجھے ہکانا چاہ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ حلق سے عجیب و غریب آوازیں بھی نکال رہا تھا۔ مسٹر جی کلارک، مشتبہ کنور اور سروج مؤدب کھڑے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میں نے بمشکل خود کو سائیں کے چنگل سے نکالا۔ اب سائیں نے باقاعدہ دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ بار بار اس کا ایک نعرہ گونجتا تھا، دل دھڑکا سائیں کا، ہا دل دھڑکا۔ پھر اس نے سبز گھاس پر قلہ بازیاں کھانی شروع کر دیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک لمبے چوغے میں تھا۔ قلہ بازی کھاتے ہوئے وہ نیم اریاں ہو جاتا تھا، لیکن ایسی باتوں کی اسے کہاں پرواہ تھی۔ 2-3 درجن قلہ بازیاں کھانے کے بعد وہ بے دم سا ہو گیا اور ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ پیلے پیلے دانت نکال کر ہنس رہا تھا اور میری طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ مسٹر کلارک اور مشتبہ کنور مجھ سے بغل گیر ہوئے اور گرم جوشی سے استقبال کیا۔ تاہم سروج جوں کی توں وہاں کھڑی رہی۔ پھنسے پھنسے اسکرٹ میں اس کا جسم چیختا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے مجھے بس دور سے ہی نمستے کیا اور ناراض ناراض نظروں سے دیکھتی رہی۔ میں نے سمجھا کہ وہ شاید ناراضگی کی وجہ سے میرے پاس نہیں آئی، لیکن تھوڑی دیر بعد مشتبہ کنور کی زبانی پتہ چلا کہ سائیں علی نے اسے صبح سے دھوپ میں کھڑا رہنے کی سزا دے رکھی ہے۔ کیوں؟ کیا کیا اس نے؟ یہ پوچھو اس نے کیا نہیں کیا۔ مشتبہ کنور بولا، 15-20 روز پہلے جب فون پر تم سے ابوظہبی بات ہوئی تھی تو یہ سروج بھی پاس ہی موجود تھی۔ جب مسٹر جی کلارک اور میں تم سے بات کر سکے تو سائیں علی نے سروج سے کہا کہ وہ بھی تم سے بات کرے۔ اس نے ریسیور تو پکڑ لیا لیکن جھجکتی رہی۔ شاید کچھ ناراضگی تھی اسے تم سے۔ اسی دوران میں لائن کٹ گئی۔ سائیں صاحب جلال میں آ گئے، اس کی پیٹھ پر ڈنڈا رسید کیا اور دھوپ میں کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ اس دن سے یہ صبح 10 سے شام تک روزانہ دھوپ میں کھڑی رہتی ہے۔ دوپہر کو صرف 1 گھنٹے کے لیے کھانے وغیرہ کی اجازت ہوتی ہے، پھر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مسٹر کلارک بولے، یہ گرو اور چیلی کا معاملہ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال دونوں کیریکٹرز بہت دلچسپ ہیں اور بہت غیر معمولی بھی۔ غیر معمولی آپ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولے، اب یہ سائیں کا غیر معمولی پن نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم دفینے کے اس قدر قریب پہنچ کر بھی اس سے دور ہیں اور تمہارے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے۔ سائیں علی اب تک یہی کہتا آیا نا کہ شاہ جہان کے بغیر ہم دفینے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ ایسی کیا رکاوٹ آ گئی ہے جناب جو میں ہی دور کر سکتا ہوں؟ رکاوٹ سی رکاوٹ ہے، مسٹر کلارک نے کہا۔ مشتبہ کنور کے ہونٹوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ مشتبہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو آؤ اندر، اطمینان سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں اور صفدر دونوں سینئر حضرات کے ساتھ عمارت کے اندر آ گئے۔ پورش میں 2-3 اعلیٰ نسل کی کاریں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ایک ایمبولینس بھی دکھائی دے رہی تھی۔ عمارت دکنی انداز میں سجی ہوئی تھی۔ محرابی دروازے، کنگرے دار چھجے، سنگ سرخ کی جالیاں، راہداریوں تک قالین بچھے ہوئے تھے۔ کوئی بہت مالدار شخص لگتا تھا اور کافی حد تک رنگین مزاج بھی۔ عمارت میں ایسی تصاویر کثرت سے نظر آتی تھیں جن میں رقص و سرور کے مناظر دکھائے گئے تھے۔ میں نے ایک سفید وردی والے خدمتگار کو ٹرے میں شراب و کباب کے لوازمات لے جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ کوتا قد خدمتگار اس وسیع عمارت کے نہ جانے کس حصے سے آیا تھا اور کس گوشے کی طرف جا رہا تھا۔ جو کچھ وہ ٹرے میں لیے جا رہا تھا وہ نہ جانے کس کے لیے تھا یا کس کس کے لیے تھا۔ اس عمارت کے تمام اسرار و رموز ابھی میری نگاہ سے اوجھل تھے۔ ہم نشست گاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ چائے کا دور چلا۔ مسٹر کلارک مجھ سے اور صفدر سے اب تک کی رودات سننے کے لیے بے چین تھے۔ ہم نے انہیں باری باری رپورٹ دی۔ میری رپورٹ زیادہ طویل تھی کیونکہ میں بہت عرصے سے جدا تھا، بلکہ جاگیردار قادر زمان کی موت کے بعد ہم پہلی بار ملے تھے۔ میں نے مسٹر کلارک کو تفصیل سے بتایا کہ ان کے انڈیا آنے کے بعد پاکستان میں کیا حالات پیش آئے، کس طرح سروج کے دماغی دوروں کی خاطر مجھے شب و روز اس کے قریب رہنا پڑا، اور پھر کس طرح شیخ نے شفتہ کے رشتے کے حوالے سے مجھے مجبور کرنے کے لیے زری اور عالم کو ان کی بیویوں سمیت اغوا کیا اور فریال کو بھی وہاں پہنچایا۔ میں نے ابوظہبی سے آنے والی بارات اور اس کے خالی ہاتھ واپس جانے کے تمام واقعات بھی مسٹر کلارک کو سنائے۔
آخر میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح مجھے غزالہ کی ایک دوست نے غزالہ کو درپیش مشکلات کے بارے میں بتایا اور مجھے اس کے پیغام پر امارات پہنچنا پڑا۔ یہ طویل رودات قریباً 1 گھنٹے میں ختم ہوئی۔ اس کے بعد صفدر نے اپنی کارگزاری سنائی۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا جاتا تھا۔ مسٹر کلارک نے کہا، تم طویل سفر سے تھکے ہوئے ہو، اب نہا دھو کر کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ جناب، تجسس سے میرا برا حال ہے۔ یہاں کے حالات کے متعلق صفدر نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا، اور اب آپ بھی کل پہ ٹرخا رہے ہیں۔ وہی باتیں واقعی بہت اہم ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اطمینان سے بیٹھ کر ڈسکس کریں گے۔ یہاں تک کہہ کر کلارک صاحب نے اپنی آواز مزید دھیمی کر لی اور بولے، فی الوقت اشارے کے لیے سمجھ لو کہ ہم دفینے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ بس ایک شخص ہے ہمارے اور دفینے کے درمیان، لیکن وہ ایک شخص بھی 100 کے برابر ہے۔ مشتبہ کنور نے لقمہ دیا۔ بس یوں سمجھو کہ ایک نہایت خپتی بڈھے سے ہمارا واسطہ پڑ گیا۔ اگر وہ رام ہو گیا تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی، اور اگر رام نہ ہوا نا تو سمجھو کہ ہم کنویں کے پاس پہنچ کر بھی پیاسے ہی رہیں گے۔ نہایت پرتکلف باتھ رومز میں نہا دھو کر ہم نے رات کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے چلے گئے۔ مجھے اپنے بیڈ روم میں پہنچے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سروج عرف الو کی پٹھی اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ گر تھی۔ مجھے اس کی طرف سے ہلکا سا اندیشہ تو تھا، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ وہ میری آمد کے بعد فوراً ہی سر دھج کر قیامت بنے گی اور مجھ پر نازل ہو جائے گی۔ اس کا گورا رنگ تھوڑا سا سانولایا ہوا لگ رہا تھا، شاید کئی دنوں تک دھوپ میں کھڑا رہنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ بہرحال اس کی مجموعی فتنہ انگیزی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہ مکمل طور پر غارت گر ہوش و خرد میں تھی۔ سروج سے میری آخری ملاقات لاہور میں میرے امارات جانے سے پہلے ہوئی تھی۔ امارات سے میرے لیے غزالہ کی دوست سلطانہ مرحومہ کے کئی فون آئے تھے، لیکن سروج نے مجھے بے خبر رکھا تھا۔ اسی بات پر سروج سے میری جھڑپ ہوئی تھی اور میں نے سروج سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ انہی حالات میں امارات چلا گیا تھا۔ اب کئی ماہ بعد ملاقات ہوئی تو سروج مجھے منانے کے موڈ میں نظر آتی تھی۔ معلوم نہیں کہ مجھے منانے کی تحریک اس کے دل میں از خود پیدا ہوئی تھی یا وہ اپنے گرو گھنٹال کے کہنے پر ایسا کر رہی تھی۔ وہ ڈبل بیڈ پر کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، کیسے ہو تم؟ ٹھیک ہوں۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ راضی نہیں ہوا۔ سمجھو جو کچھ تھا وہ مجبوری کے تحت تھا۔ تم اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کر لو، لیکن میں تمہیں اپنے من سے نہیں نکال سکتی۔ تم یوں کہو کہ دولت کی خواہش کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتی۔ تم جو کچھ کرتی رہی ہو اور کرنا چاہتی ہو صرف دولت کے لیے ہے۔ ہاں، یہ دولت کے لیے تھا اور ہے، لیکن اب اس میں کچھ اور سوچیں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں کہ مجھے اپنی جان لیوا بیماری سے تمہاری قربت کے کارن چھٹکارا ملا ہے۔ اگر تم مجھے نہ سنبھالتے، مجھے پریم نہ دیتے، تو میں شاید اس آصف سے کبھی خلاصی نہیں پا سکتی تھی جو گلگت کی وادی سے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ معلوم نہیں کہ تم میری بات پر وشواس کرو گے یا نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اب بھی وادی کے پردہ رشی سردار کی ہیبتناک آنکھوں کو اپنے آس پاس محسوس کرتی ہوں۔ کسی مقناطیس کی طرح وہ آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اگر میں ان آنکھوں کا مقابلہ کر رہی ہوں نا، تو صرف اس آسرے پر کہ تم میرے ساتھ ہو۔ مجھے یہ آشا رہتی ہے کہ تم مجھے اس جان لیوا دماغی الجھن کے حوالے نہیں کرو گے جو میں سوغات کے طور پر اس وادی سے لے کر آئی ہوں۔ سروج کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ مجھے اس کے لہجے میں سچائی کی جھلک محسوس ہوئی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے ذہن کے کسی دور دراز گوشے میں اب بھی یہ ڈر موجود تھا کہ اگر میں نے سروج کی طرف سے بے اعتنائی برتی تو وہ پھر انہی جان لیوا دوروں کا شکار ہو جائے گی جو اس کی زندگی کو موت سے بدتر بنا دیتے تھے، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسا کچھ ہو۔ وہ کچھ بھی تھی، میرے اور اس کے خیالات کتنے بھی مختلف تھے، لیکن وہ ایک عرصے سے ہماری ساتھی تھی۔ حالات نے کئی برس سے ہمیں ایک ہی کشتی میں سوار کر رکھا تھا۔ سروج کے بارے میں سوچتا تو خود کو ایک دوراہے پر محسوس کرتا۔ جہاں سروج کے قریب جانا مجھے گناہ محسوس ہوتا، وہاں اس سے دور رہنا بھی گناہ لگتا تھا۔ میں نے اپنا لب و لہجہ نرم کیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ میرے پاس ہی تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ شاہ جہان، خبر نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم میرے جیون کے لیے بہت اہم ہو گئے ہو۔ صرف تم ہی ہو جس کے سہارے میں زندہ رہ سکتی ہوں۔ اگر تم مجھ سے منہ موڑو گے نا تو وہ منحوس آ کے مجھے کھینچ کر واپس اپنے پاس لے جائیں گی۔ میں سرور سے تسلی تشفی کی باتیں کرتا رہا۔ وہ میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے خاموش لیٹی رہی۔ اس کی قربت میرے لیے بڑی صبر آزما تھی۔ میں اس کو جھٹک سکتا تھا، نہ ہی اپنے قریب کر سکتا تھا۔ میرا تذبذب اس کا حوصلہ بڑھانے کا سبب بن سکتا تھا۔
وہ تو پہلے ایک شوریدہ سر کوہی نالے کی طرح تھی جو مجھے اپنے ساتھ بہا لے جانا چاہتا تھا۔ اپنے آپ سے اور سروج کے نرم گرم سانسوں سے الجھتا ہوا میں نہ جانے کب نیند کی وادی میں کھو گیا۔ اگلا روز بہت چمکیلا اور خوشگوار تھا۔ سروج ناراض نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، بہت بے وقوف ہو تم۔ رات کے دامن میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں تھا؟ خوشبو، نرمی، حرارت، محبت، سب کچھ تھا، لیکن یہ حسین و جمیل 6 گھنٹے تم نے سو کر برباد کر دیے۔ ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر اس نے اپنے بازو پھیلائے تو سلیپنگ گاؤن کے کھلے گریبان میں سے اس کے دودیا سینے کا وسطی حصہ جھانکنے لگا۔ یہاں مجھے وہی اٹھنی جیسا منحوس نشان نظر آیا جس کے اندر اڑتے ہوئے عقاب کی شبیہ تھی۔ یہ نشان ہر اس مرد و زن کے سینے پر موجود رہتا تھا جو مقدس دیوار کے پار سانوس کی طلسماتی دنیا میں رہنے کے لیے منتخب کیا جاتا تھا۔ اس نشان کو وادی داخان میں بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ میں جب بھی اس نشان کو دیکھتا، سروج کے حوالے سے انجانے خدشے میرے دماغ میں سر اٹھانے لگتے۔ ناشتہ کر کے میں نے مسٹر جی کلارک اور مشتبہ کنور کے ساتھ کیا۔ ناشتے کے بعد ہم نشستگاہ میں آ بیٹھے۔ مسٹر جی کلارک نے اپنے طلائی لائٹر سے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، شاہ جہان، میں تمہیں ایک انوکھے شخص سے ملانے جا رہا ہوں۔ اس کا نام گوپی ناتھ چوپڑا ہے۔ یہ عظیم و شان عمارت جس میں ہم قیام پذیر ہیں، اسی کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بھوپال میں اس کی پراپرٹی موجود ہے۔ گوپی ناتھ ایک لکھ لٹ شخص ہے، لیکن اب بھی بھوپال کے خوشحال لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ تمہارا زبردست پرستار ہے۔ میرا پرستار؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہیں فوری طور پر یہاں بلایا ہے۔ وہ تم سے ملنے کا بہت خواہش مند ہے۔ در حقیقت وہ ایک موڈی بڈھا ہے۔ جو بات اس کے دماغ میں سما جاتی ہے نا، پھر سما جاتی ہے۔ وہ ہماری کوئی بھی بات سننے کو انکاری ہو جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم سے چھپتا پھرتا ہے۔ نہ اس پر کوئی ترغیب اثر کرتی ہے اور نہ ہی مصلحت۔ ایک دن اتفاقاً باتوں باتوں میں مشتبہ کی زبان سے تمہارا نام نکل گیا۔ جب گوپی ناتھ کو یہ معلوم ہوا کہ ہم نہ صرف تمہیں جانتے ہیں بلکہ تم ہمارے ساتھ مل کر کام بھی کرتے ہو، تو وہ ششدر رہ گیا۔ اس نے فوراً یہ اصرار کرنا شروع کر دیا کہ ہم تمہیں بھوپال بلائیں۔ لیکن یہ صاحب مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں ایک بار بھی بھوپال میں نہیں آیا، اور نہ ہی گوپی ناتھ کا نام میں نے کبھی پہلے سنا ہے۔ اس نے تمہیں بمبئی میں دیکھا تھا۔ یہ آج سے 10-11 سال پہلے کی بات ہے۔ بمبئی کے وسطی علاقے میں ارونا نام کا ایک بہت بڑا ہوٹل ہے۔ اس میں لکی اسٹار کے نام سے قمار خانہ بھی ہے۔ تم اس قمار خانے میں جایا کرتے تھے۔ گوپی ناتھ نے تمہیں اکثر وہاں دیکھا ہے۔ کیا گوپی ناتھ وہاں کھیلنے جاتا تھا؟ نہیں، کھلانے۔ کیا مطلب؟ وہ اس قمار خانے کا مالک ہے، بلکہ ارونا ہوٹل میں بھی وہ 1/4 کا حصے دار تھا۔ ایک دم میرے ذہن میں مدھم سی تصویر ابھری۔ درمیانے جسم کا ایک عمر رسیدہ شخص، وہ مونچھوں اور سر پر کلف لگاتا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں بلا کی سختی اور قطعیت ہوتی تھی۔ وہ اکثر کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھ کر عقابی نظروں سے قمار خانے کا جائزہ لیتا رہتا تھا۔ مجھے اس کا نام بھی یاد آنے لگا تھا۔ شاید گوپی ناتھ ہی نام تھا، لیکن وہ تو خاصا بوڑھا تھا۔ اس وقت بھی اس کی عمر 65 سے اوپر تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب وہ 75-80 کا ہو چکا ہوگا۔ کچھ یاد آیا تمہیں؟ مشتبہ کنور نے پوچھا۔ ہاں، کچھ آ تو رہا ہے۔ اس کی تھوڑی پر ایک زخم بھی ہے، بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک پہچان رہے ہو تم۔ لیکن وہ تو کوئی بھلا آدمی نہیں تھا۔ کسینو چلانے والا بھلا آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس کا شمار جرائم پیشہ افراد میں ہوتا تھا۔ سنا تھا کہ وہ اسمگلنگ میں بھی ملوث ہے۔ تم نے ٹھیک ہی سنا ہوگا، کلارک صاحب بولے۔ یہ اتنی بڑی عمارت اور پراپرٹی وغیرہ اس کا ثبوت ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے۔ ہماری مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ شخص شروع سے ایسا نہیں تھا۔ یہاں گوہاٹی کے علاقے میں آج بھی وہ 5 مرلے کا مکان موجود ہے جہاں گوپی ناتھ نے اپنے بچپن اور جوانی کے ابتدائی دن گزارے ہیں۔ وہاں کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ ایک شریف النفس آدمی تھا۔ پھر اس کی دوستی کسٹم کے اہلکار سے ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وہ غلط سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے لگا اور ریونیو آفس کی سرکاری نوکری چھوڑ کر پراسرار کاموں میں مصروف ہو گیا۔ بہرحال یہ غیر متعلقہ باتیں ہیں۔ جو متعلق بات سب سے اہم ہے وہ یہ کہ یہ بڈھا خپتی اب ایک گراں قدر راز کا مالک ہے۔ اسے قدرت کی ستم ظریفی کہہ لو، حکمت کہہ لو یا کرشمہ، کہ یہ شخص جو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے ان انمول نوادرات اور زر و جواہر کا مالک ہے جو کچھ عرصے پہلے چٹے پل والی حویلی سے برآمد ہوئے اور انڈیا پہنچے تھے۔ کیا یہ بات آپ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں؟
مجھے اس بات پر اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات پر کہ تم اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہو۔ میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ تو بالآخر ہم اس دفینے تک پہنچ ہی گئے تھے جس نے ایک مدت سے ہمارے پاؤں میں بگولے باندھ رکھے تھے اور ہمارے ارد گرد خونی ہنگاموں کی برسات کر رکھی تھی۔ یہ ایک طویل رودات تھی جس میں ہم نے بے شمار خاک چھانی تھی اور ان گنت زخم کھائے تھے۔ مشتبہ نے پرجوش لہجے میں کہا، ہاں شاہ جہان، یہ 100% کنفرم ہے کہ دفینہ یا دفینے کا بیشتر حصہ گوپی ناتھ کے پاس موجود ہے۔ یقینی بات ہے کہ اس میں وہ نوادرات بھی شامل ہوں گے جن کی قیمت کا ابھی ٹھیک سے تعین بھی نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ بات کیسے پتہ چلی کہ دفینہ گوپی ناتھ کی تحویل میں ہی ہے؟ گوپی ناتھ نے خود بتایا ہے۔ گستاخی معاف، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گوپی ناتھ ایک خطی بڈھا ہے۔ مسٹر کلارک بولے، گوپی ناتھ کے بتانے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یہ بات گوپی ناتھ کے حوالے سے معلوم ہوئی ہے۔ ہمارے ہاتھ گوپی ناتھ کا خفیہ روزنامچہ لگا ہے۔ اس روزنامچے میں دفینے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ اس سلسلے میں گوپی ناتھ کا کیا موقف ہے؟ کلارک صاحب بے دلی سے مسکرائے۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ ایک انوکھا شخص ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ دفینہ اس کے پاس ہے، مگر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس راز کو اپنے ساتھ چتا میں لے کر جائے گا اور جلا ڈالے گا۔ کسی وقت زیادہ موڈ خراب ہو تو وہ خود کو اور اپنے مخاطب کو نہایت غلیظ قسم کی گالیاں بھی دینے لگتا ہے۔ اس سے بات کرنا 2 دھاری تلوار کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے قریبی عزیز اور خدمتگار وغیرہ سب اس کے غصے کے سبب لرزا رہتے ہیں۔ وہ انہیں ننگی گالیاں دیتا ہے۔ اپنی پوری پراپرٹی اس کے قبضے میں ہے۔ اولاد تو اس کی ہے نہیں، بس بھانجے بھتیجے ہیں، لیکن کسی میں بھی اس کے سامنے دم مارنے کی ضرورت نہیں۔ بھوپال کا ایک ریٹائرڈ آئی جی مسٹر شیو دت اس کا غیر مشروط دوست ہے۔ شیو دت کے ہوتے ہوئے کسی عزیز رشتہ دار کو اتنی سکت نہیں کہ گوپی ناتھ کو عدالت سے مبعوث الحواس قرار دلانے کی کوشش کرے۔ سب اس کی خرمستیاں لن ترانیاں برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ سمجھو کہ یہ بد دماغی اس کی بیماری ہے۔ ہم کئی ہفتوں سے یہ بد دماغی برداشت کر رہے ہیں۔ اس بد دماغی میں تھوڑا سا افاقہ تمہارے نام کی وجہ سے ہوا ہے۔ سائیں علی کو پختہ یقین ہے کہ تم گوپی ناتھ اور اس کے بگڑے تگڑے موڈ پر قابو پانے میں کامیاب رہو گے، اور ہمیں بھی سائیں علی کی اس بات میں وزن محسوس ہو رہا ہے۔ میں حاضر ہوں، اب بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مسٹر کلارک نے کہا، اس سوال کا جواب ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا ہے۔ فی الحال تم صرف یہ کرو کہ گوپی ناتھ سے ملو، دیکھتے ہیں وہ کیسے ملتا ہے، کیا کہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ تم سے پرانے دنوں کی باتیں سننا چاہے گا، ان لڑائیوں اور مار کٹائیوں کا تذکرہ جو بمبئی میں تمہارے اور شنکر گروپ کے درمیان ہوتی رہی ہیں۔ اس کے ذہن میں تمہارا ایک تصور ہے، ایک ایسا شخص جو ناقابل تسخیر ہے اور کسی بھی لڑائی میں نہیں ہارتا۔ بہتر ہے کہ تم اس کے سامنے صرف ان واقعات کا ذکر کرو جن میں تمہاری جیت ہوئی ہے۔ باتوں میں اس سے ذرا بے تکلف ہونے کی کوشش کرو، لیکن یہ خیال رہے کہ کسی بھی موقع پر اسے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تم اسے ناکارہ یا بوڑھا سمجھ رہے ہو۔ وہ بزم خود بہت توانا اور بیدار مغز شخص ہے۔ وہ اس بات سے قطع نظر کہ وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، خوش شکل خواتین کا تذکرہ اس کے دل کو بھاتا ہے۔ وہ جب ایسی باتوں میں دلچسپی لیتا ہے نا تو اس کا کرخت موڈ پس منظر میں چلا جاتا ہے اور کسی وقت وہ باقاعدہ خوش بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اسی دوران میں عمارت کے کسی حصے سے گرجنے برسنے کی آوازیں آئیں۔ کوئی بڑے غصے سے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہی تمہارا پرستار ہے، غالباً کسی نوکر کے لتے لے رہا ہے۔ مشتبہ کنور نے زیر لب مسکرا کر کہا، تو پھر اس سے ملنے کے لیے یہ وقت زیادہ مناسب نہیں؟ اگر اسے نامناسب وقت سمجھ رہے ہو نا تو پھر تمہیں شاید کئی ہفتے انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ سلسلہ تو یہاں چلتا ہی رہتا ہے۔ تم اللہ کا نام لے کر پہنچ جاؤ، مجھے امید ہے کہ تمہیں دیکھ کر اس کے انگاروں پر پانی ضرور پڑے گا، اور ہاں، اس کے سامنے اس کی بیماری کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ مسٹر کلارک نے کہا، تو کیا وہ بیمار بھی ہے؟ ہاں، کئی بیماریوں سے چمٹی ہوئی ہیں، غالباً دمہ بھی ہے، بولتے بولتے سانس پھول جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت اس کے لفظ بھی تمہاری سمجھ میں نہ آئیں، لیکن تم اس بات میں سر ہلاتے رہنا، اسے جتانا کچھ نہیں۔ ہدایات اور مشوروں سے لیس ہو کر میں اپنے خپتی پرستار کی طرف روانہ ہوا۔ مشتبہ میری رہنمائی کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ گوپی ناتھ کئی روز سے بڑی بے قراری سے میرا منتظر ہے، لیکن ابھی اسے میری آمد کے متعلق نہیں بتایا گیا تھا۔ در حقیقت مسٹر کلارک اور مشتبہ کنور خپتی بڈھے کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ ایک قالین پوش طویل راہداری سے گزر کر ہم ایک بلند محرابی دروازے کے سامنے پہنچے۔ یہ منقش دروازہ دکنی طرز آرائش کا بہترین نمونہ تھا۔ دروازے کے خوبصورت ہینڈل پر سونے کا اسپرے تھا۔ عمارت کے اس حصے میں مکمل خاموشی تھی۔
سفید وردیوں والے خادم جو شکلوں سے ہی ماتوب نظر آتے تھے دبے قدموں آ جا رہے تھے۔ مشتبہ کنور نے دروازے پر مدھم سی دستک دی۔ چند لمحے بعد ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ مشتبہ نے اس کے کان میں چند سرگوشیاں کی۔ وہ شخص تذبذب سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ مشتبہ کنور نے آہستگی سے مجھے گڈ لک کہا۔ میں کمرے میں اندر داخل ہوا۔ یہ بلند چھت والا ایک وسیع کمرہ تھا۔ ایئر کنڈیشنر کی خنکی بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ میں نے ایک 75-80 سالہ بوڑھے کو دیکھا۔ سر کے ساتھ ساتھ بھووں کے بال بھی سفید تھے۔ کمر کسی حد تک خم کھا چکی تھی۔ گردن کا گوشت لٹکا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں سارے وجود سے جدا تھیں۔ ان میں زندہ رہنے کی ہوس تھی اور ایک خاص قسم کی چمک تھی جو یا تو بے حد حریص لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے یا ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے جن کے سامنے کوئی بہت بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اس بوڑھے کا تعلق غالباً پہلی قسم کے لوگوں میں سے تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ بوڑھا گوپی ناتھ ٹریک سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 ورزشی اسپرنگ تھے۔ غالباً ابھی تھوڑی دیر پہلے تک وہ ان اسپرنگوں سے کھینچا تانی کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہانپا ہوا ہے اور بڑی حیرت سے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کر پوچھا، کون ہو تم؟ مجھے اندر لانے والا سوٹڈ بوٹڈ شخص بولا، سر یہ شاہجہان صاحب ہیں، کل رات ہی بھوپال پہنچے ہیں۔ 6 فٹ کا خمیدہ بڈھا ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے اسپرنگ چھوڑے، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ میز سے اینک اٹھائی اور اسے اپنی آنکھوں پر سجا کر میرے قریب چلا آیا۔ اس کا چہرہ زلزلوں کی زد میں تھا۔ اوہ شاہجہان، مائی سویٹ جہان استاد، یہ تم ہو؟ کب پہنچے تم؟ مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ اچھا میں سمجھا، وہ مشتبہ کنور بہت بڑا ماں کا، وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا ہوگا۔ وہ چند لمحے بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر میرا ہاتھ تھام کر مجھے صوفے تک لے آیا۔ بیٹھو جہانی، شانت ہو کر بیٹھو، تمہیں دیکھ کر میں اتنا ایکسائٹڈ ہو گیا ہوں کہ بتا نہیں سکتا۔ میں صوفے پر بیٹھ چکا تو اس نے ایک بار پھر بغور میرا جائزہ لیا۔ تم آج بھی اتنے ہی صحت مند اور چوکس ہو جتنے 10 سال پہلے تھے، بہت معمولی فرق آیا ہے تم میں۔ مجھے فوراً کلارک صاحب کی بات یاد آئی، اور آپ بھی تو ویسے کے ویسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں آپ کی لکی اسٹار کلب والی تصویر اب تک موجود ہے۔ بڈھے کی آنکھیں ایک دم سے کھل گئیں اور اس کی بانچھیں بھی کھل گئیں۔ ویری سرپرائزنگ، اس کا تو مطلب ہے کہ تم مجھے بھی جانتے ہو۔ اگر واقعی ایسا ہے تو بھگوان جانتا میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہے۔ میری یادداشت بہت اچھی تو نہیں، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں ایک بار دیکھ کر مدتوں یاد رکھا جا سکتا ہے۔ غالباً آپ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ آج کی طرح اس وقت بھی عمر کے لحاظ سے آپ کی صحت قابل رشک تھی۔ آخری فقرہ ادا کر کے میں خود بھی چونک گیا۔ غیر ارادی طور پر میں نے گوپی ناتھ کی طویل عمر کا ذکر کر دیا تھا۔ بہرحال خیریت گزری۔ فرط مسرت میں گوپی ناتھ نے میری کوتاہی پر غور نہیں فرمایا۔ وہ بدستور مسکراتا رہا۔ اس کے پوپلے منہ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ بہت کم ہنستا ہے۔ اس کے چہرے پر جتنی بھی لکیریں تھیں وہ سب غیظ و غضب والی تھیں۔ اکثر عمر رسیدہ افراد کی طرح گوپی ناتھ کی باتوں سے بھی بات کرتے وقت تھوک بہنے لگتا تھا۔ اس تھوک کو وہ بار بار اپنے رومال سے پونچھ رہا تھا۔ ہم نے 5-10 منٹ بڑے خوشگوار ماحول میں باتیں کی۔ پھر گوپی ناتھ بولا، اگر تم क्षमा کرو تو میں شاور لے لوں، اس کے بعد بیٹھ کر شانتی سے باتیں کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ تم یہاں کوئی میگزین وغیرہ لے کر پڑھو، میں 10 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہوں۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا۔ کمر جھکی ہوئی تھی اور پورے جسم کا گوشت لٹک رہا تھا، مگر اس میں کوئی ایسی بدرو گھسی بیٹھی تھی جو اس عمر میں بھی اسے اکڑ کر چلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ میں نے اس خوبصورت کمرے کا جائزہ لیا۔ سائڈ ٹیبل پر بہت سی دوائیں پڑی تھیں۔ ان دوائیوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ چند ایک عام سی بیماریوں کو چھوڑ کر تمام بیماریاں اسی بوڑھی روح کو لاحق ہیں۔ ان میں دمہ، اختلاج قلب، درد شقیقہ، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ پیش تھیں۔ ان ساری بیماریوں کی موجودگی میں بھی اگر اس پیر فرتوت کے بستر کے نیچے ورزش کے آلات نظر آ رہے تھے تو یہ قدرت کا کرشمہ ہی تھا۔ میں سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے میگزین اٹھا کر دیکھنے لگا۔ میرے ہاتھ میں آنے والا پہلا میگزین ہی توبہ شکن تھا۔ یہ پلے بوائے سے بھی آگے کی کوئی چیز تھی۔ حسینوں کے جھرمٹ میں مادی لباس سے قریباً بے نیاز نظر آ رہے تھے۔ میں نے میگزین ایک طرف رکھ دیا۔ دوسرا میگزین اٹھایا تو وہ بھی اسی قسم کا تھا۔ تیسرا ایک ہندی کتابچہ تھا۔ عنوان تھا
پوشیدہ امراض کا علاج علم وید کی روشنی سے۔ میں اٹھ کر بک شیلف کے قریب پہنچا۔ شیلف کے اوپر پتھر کی ایک بہت پرانی سل رکھی تھی۔ اس کی پیمائش 3 فٹ ضرب 8 انچ ہوگی۔ اس سل پر کچھ تصویریں کنندہ تھیں۔ شاید فرعون مصر کے دور کی کوئی منظر تھا۔ ایک محفل میں شراب نوشی کی تصویر کشی کی گئی تھی۔ مسند پر بیٹھے ہوئے سردار کے ہاتھ میں ایک جام تھا، دوسرا ہاتھ ایک نیموریاں رقاصہ کی کمر میں تھا۔ دراصل سنگ تراشی کا یہ نمونہ نقل بمطابق اصل کے تیار کیا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ قدیم دور سے تعلق رکھنے والا اصل نمونہ لاہور کے میوزیم میں موجود ہے۔ میں وقت گزاری کے لیے بیڈ روم میں ٹہلنے لگا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد بڈھا گوپی ناتھ باتھ روم سے نکلا۔ اس نے سرخ شرٹ اور سفید چمکیلی پتلون پہن کر اپنے حسن کو دوآتشا کر لیا تھا۔ پھولدار ٹائی الگ باہر دکھا رہی تھی۔ پاؤں میں نہایت نفیس چم چم کرتے جوتے تھے۔ وہ سرتاپا چارلی کی خوشبو میں مہکا ہوا تھا۔ یہ بہت خوبصورت خوشبو تھی، لیکن اس کے نیچے سے گوپی ناتھ کا بیمار بڑھاپا صاف جھلک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کسی نے کوڑے کرکٹ پر عطر کی شیشیں اڈیل دی ہو۔ جو ہی گوپی ناتھ باتھ روم سے نکلا، ایک خوبرو لڑکی ناشتہ لے کر آ گئی۔ لڑکی کی عمر 24-25 سال رہی ہوگی۔ اس میں بڑی خاص قسم کی متانت اور دلکشی تھی۔ اس نے ناشتے کی ٹرے مقررہ جگہ پر رکھی۔ ٹرے میں ایک طرف موتی کے کچھ پھول بھی تھے۔ یہ پھول لڑکی نے بڑی نفاست سے گلدان میں سجائے، اور یہ گلدان کھڑکی میں ایسے رخ پر رکھ دیا کہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ خوشبو سیدھی بڈھے گوپی ناتھ کے نتنوں میں گھستی چلی جائے۔ اس کے بعد بڑے پیار سے اس نے گوپی ناتھ کے گلے میں نیپکن باندھا اور اس کے قریب بیٹھ کر ابلا ہوا انڈا اپنے گورے گورے ہاتھوں سے چھیلنے لگی۔ گوپی ناتھ اسے نرس کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ وہ اسے سر کہہ کر بلا رہی تھی۔ سر کہتے ہوئے اس کے لہجے میں بڑی کوملتا آ جاتی تھی، بالکل جیسے وہ کسی بچے کو ٹریٹ کر رہی ہو۔ جس طرح گوپی ناتھ کی میز پر ہر قسم کی ادویات موجود تھیں، اسی طرح ناشتے کی ٹرے میں ہر قسم کی بد پرہیزی بھی موجود تھی۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے انڈا اور نمک، شوگر کے لیے مارملیڈ جیم، دمے کے لیے تازہ دہی اور چٹنی، اختلاج قلب کے لیے بالائی والا دودھ۔ غرض یہ اس کی بیماریوں کے لحاظ سے ایک مکمل ناشتہ تھا۔ مجھے وہ ایمبولینس یاد آئی جو پورچ میں کھڑی رہتی تھی۔ اس عمر میں ایسا ناشتہ کرنے والے کے لیے واقعی ایک ایمبولینس کو پورچ میں تیار رہنا چاہیے۔ میں صاف دیکھ رہا تھا کہ گوپی ناتھ کو بھوک نہیں ہے۔ شاید وہ اپنی عمر درازی اور معیار صحت کی خاطر زبردستی اپنے اندر ٹھونس رہا تھا۔ پھر بھی بڈھے معدے میں تیزابیت اور گیس وغیرہ کی موجودگی میں کتنا کچھ ٹھوس سکتا تھا۔ بھری ہوئی ٹرے میں سے اس نے بمشکل 200-250 گرام کھایا ہوگا۔ کھاتے ہوئے اس کا سر مسلسل ہل رہا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ سر انکار میں ہل رہا تھا، یعنی گوپی ناتھ کھاتا بھی جاتا تھا اور سر بھی اور انکار میں ہلاتا جاتا تھا۔ ناشتے کے بعد گوپی ناتھ نے باہر برآمدے میں چلنے کا تصور کیا۔ نرس نے جلدی سے آگے بڑھ کر واکنگ اسٹک تھما دی۔ جیسے روز محشر کئی مردے اپنی مرضی کے خلاف قبر سے بیدار ہوں گے، گوپی ناتھ صاحب بھی اپنی کرسی سے نکلے اور ڈگمگاتے ہوئے میرے ساتھ راہداری کی طرف چل دیے۔ مجھے ہر گھڑی یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ گوپی ناتھ گر جائے گا، لیکن اسے سہارا پیش کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مشتبہ مجھے بتا چکا تھا کہ گوپی ناتھ اپنی دانش میں بھلا چنگا ہے اور ابھی خود کو بزرگ کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ ہم جیسے تیسے برآمدے میں پہنچے۔ سرسبز لان میں مور چہل قدمی کر رہے تھے۔ پھولوں پر سے شبنم کے قطرے ابھی پوری طرح اوجھل نہیں ہوئے تھے۔ ہم لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہوئے گوپی ناتھ کو قسطوں میں حرکت کرنا پڑی۔ پہلے اس نے گھٹنے جھکائے، پھر کمر بہت پیچھے لے گیا، پھر گھٹنوں کو تھوڑا سا آگے کیا، پھر کمر کو جھکایا، تب مضبوط واکنگ اسٹک پر زور دے کر دھم سے بیٹھ گیا۔ اس کوشش میں اس کی سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگی اور باچھوں سے بہتا ہوا تھوک نمایاں ہو گیا۔ اسی دوران میں خوبرو نرس آ گئی۔ اس نے ایک فائل میں لگے ہوئے کچھ کاغذات ادب سے جھک کر گوپی ناتھ کے سامنے تپائی پر رکھ دیے۔ گوپی ناتھ کی نگاہ بے ساختہ نرس شوبھا کے کھلے گریبان میں گھس گئی۔ اس لمحے مجھے گوپی ناتھ کی آنکھوں میں پھر وہی حریص چمک نظر آئی جو کسی لیسدار مادے کی طرح چکچکی اور کراہیت آمیز محسوس ہوتی تھی۔ گوپی ناتھ نے کانپتے ہاتھوں سے کچھ کاغذات پر دستخط کیے۔ شوبھا نے تھینک یو سر کہا اور دلکش چال چلتی ہوئی واپس چلی گئی۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ شوبھا کو دیکھتے ہی گوپی ناتھ کے کرخت چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ ایک سہمی ملازم ہے گوپی ناتھ کے لیے اخبار لے کر آئی۔ گوپی ناتھ نے اسے جھاڑ پلائی کہ وہ پڑھنے والی اینک لانا کیوں بھول گئی۔ وہ لرزتی کانپتی واپس دوڑی اور بجلی کی رفتار سے اینک لے کر واپس آ گئی۔ چند لمحے بے پرواہی سے اخبار کا مطالعہ کرنے کے بعد گوپی نے اخبار تپائی پر رکھ دیا۔ جہانی، میرے ذہن میں بمبئی کے دن رات آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ ہیں۔
لکی اسٹار کلب میں تمہیں تقریباً روزانہ دیکھتا تھا میں. بڑا مزہ آتا تھا تمہارے طور طریقے دیکھ کر. ان دنوں تمہارے ہاتھ میں اکثر چاقو نظر آیا کرتا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ چاقو تمہارا ٹریڈ مارک بن کر رہ گیا تھا. گاہے بگاہے کلب میں اور کلب سے باہر تمہاری لڑائی بھی ہو جاتی تھی. ایک دفعہ تو تم نے میرے ہی 2 بندوں کی پھیٹی لگا دی تھی. بعد میں تمہاری اپنی غلطی نکل آئی تھی اور تم نے مجھ سے معافی بھی مانگ لی تھی. ہاں، کچھ مجھے بھی یاد آ رہا ہے. وہ اپنے پوپلے منہ میں زبان گھما کر بولا. سچ پوچھو تو اپنی غلطی مان کر ہارنے میں جو بڑائی ہے نا، وہ غلطی پر اڑ کر جیتنے میں نہیں ہے. یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی بندہ دوسرے کو یاد رہ جاتا ہے. میں اس بات میں سر ہلاتا جا رہا تھا. گوپی ناتھ چند لمحے خاموشی سے مجھے گھورتا رہا، پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا. اور ایک دفعہ تم نے کلب میں چاقو کے کرتب بھی تو دکھائے تھے نا. ہوا میں کنگن اچھال کر چاقو پھینکا تھا اور چاقو کنگن کے اندر سے گزر گیا تھا. پھر ایک چاقو پھینک کر دروازے میں پیوست کیا، اور پھر ایک دوسرا چاقو اس طرح پھینکا کہ وہ پہلے والے چاقو کے لکڑی کے دستے میں پیوست ہو گیا تھا. اور وہ پاؤں والا کرتب؟ ہاں، مجھے وہ کرتب یاد ہے. کیا آج بھی تم وہ کرتب دکھا سکتے ہو؟ میرا خیال ہے کوشش کروں تو دکھا سکتا ہوں. تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تم کرتب دکھاؤ اور آج بھی کوئی بنگالن تمہارا منہ اپنے منہ پر رکھ کر چوم لے. میں سمجھا نہیں. تم بھول گئے ہو جہانی، جب تم نے کرتب دکھائے تھے تو سادھنا نام کی ایک بنگالی لڑکی تم سے چمٹ گئی تھی، اور پھر شاید 4-5 مہینے تک چمٹی ہی رہی تھی. آپ کو تو وہ کچھ بھی یاد ہے جو میں بھول چکا ہوں. بڑھاپے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ابھی تک تو بھگوان کی کرپا سے میری یادداشت ٹھیک ٹھاک ہے. گوپی ناتھ نے دمے کی ماری آواز میں کہا. میں نے ستائشی انداز میں سر ہلایا. خیر، ایسی کون سی جلدی ہے؟ ابھی تو تم آئے ہو، 1-2 دن آرام کر لو، پھر لمبی نشستیں ہوں گی. جب اس نے نشستیں کہا تو بہت سا تھوک اڑ کر میرے چہرے پر آن پڑا. اس کے بعد میں دھیان رکھنے لگا کہ جب بھی وہ شین یا سین بولنے پر آمادہ نظر آتا تو میں چہرہ پیچھے ہٹا لیتا. ہم کافی دیر تک پرانی یادوں کو تازہ کرتے رہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ گوپی ناتھ تازہ کرتا رہا. میں گاہے بگاہے اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا تھا یا کوئی چھوٹا موٹا فقرہ بطور اضافہ پیش کر دیتا تھا. اسی دوران میں گوپی ناتھ کی فصیح و بلیغ گالیوں سننے کا بھی اتفاق ہوا. ان گالیوں میں دکن اور راجستھان کا رنگ ملا جلا پایا جاتا تھا. ان گالیوں کا نشانہ زیادہ تر گوپی ناتھ کے ملازم ہی بنے. اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد منڈلانے والی مکھیاں، رک رک کر چلنے والی ہوا، ایک آوارہ بلی اور چند مور بھی ان گالیوں سے نوازے گئے. اس دوران میں بمبئی کی چند خوبصورت خواتین کا ذکر بھی ہوا، جن میں مسمات ہیما مالنی، شرمیلا ٹیگور اور آشا پاریکھ وغیرہ شامل تھیں. اس قسم کی گفتگو واقعی گوپی ناتھ کو ریلیکس کرتی تھی. اس کا کڑوا کسیلا موڈ کچھ دیر کے لیے پس منظر میں چلا جاتا اور چہرے پر کسی نہایت لالچی بچے جیسی چمک نظر آنے لگتی تھی. باچھوں میں چمکنے والا تھوک نمایاں ہو جاتا اور یوں لگتا کہ اگر اس نے رومال سے منہ پوچھے بغیر بات کی تو اس کی رال ٹپک پڑے گی. ہیما مالنی کا نام وہ اتنی مٹھاس سے لیتا تھا کہ ہونٹ آپس میں چپک چپک جاتے تھے، جبکہ شرمیلا ٹیگور اور آشا پاریکھ کے نام میں چونکہ شین آ رہا تھا لہٰذا تھوک کی پھوہار دور تک جا رہی تھی. آخر میں اس نے بمبئی کی ایک معروف ماڈل گرل پشپا کا ذکر بھی کیا اور بڑے فخر سے بتایا کہ وہ عین اپنی 75ویں سالگرہ والے روز اس پر عاشق ہو گیا تھا. یہ افیئر 1.5-2 سال تک چلا، یہاں تک کہ اس نے پشپا کو شادی پر بھی راضی کر لیا تھا. مگر پھر انہی دنوں پشپا کے ایک سابق شوہر نے اس کے خلاف کیس دائر کر دیا اور یہ شادی والا معاملہ لٹک کر رہ گیا. گوپی ناتھ اس کیس کی تفصیل بتانے پر آمادہ نظر آتا تھا، لیکن میں نے کوشش کر کے یہ موضوع بدل دیا. میں کیس کی تفصیل سے زیادہ خوفزدہ نہیں تھا، اس بات سے خوفزدہ تھا کہ اس تفصیل میں بار بار پشپا کا نام آئے گا، اور چونکہ پشپا میں بھی شین موجود تھا لہٰذا میں اپنے چہرے پر تھوک کا چھڑکاؤ نہیں کروانا چاہتا تھا. کچھ دیر بعد گوپی کا روئے سخن مسٹر جی کلارک اور مشتبہ کور کی طرف ہو گیا. یہ لوگ جو خود کو تمہارے ساتھی کہہ رہے ہیں، مجھے تو تمہارے ساتھی نہیں لگتے. انہیں دفینے والی بات کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں آتی. یوں لگتا ہے کہ دفینے کا خیال کسی راکشس کی طرح ان کے دماغ میں گھس گیا. ان کی باتیں سنو تو یوں لگتا ہے کہ سنسار میں دفینے کے سوا کوئی موضوع ہی نہیں ہے. میں نے سر اس بات میں ہلایا. جہانی، میرا تو وچار ہے کہ جو دھن بغیر محنت اور کٹھنائی کے حاصل ہونا وہ بیکار ہے، اسے ہاتھ لگانا بھی پاپ ہے. دفینہ ڈھونڈنا تو دور کی بات، مجھے تو ایسے لوگوں سے بھی نفرت ہے جو لاٹری، انعام اور پرائز بانڈ وغیرہ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. میں نے ذہن میں سوچا کہ تم خود تو قمار خانہ چلاتے رہے ہو،
تم بغیر محنت کے حاصل کی ہوئی دولت کو برا کیسے کہہ سکتے ہو؟ زیادہ بولنے سے گوپی ناتھ کا دم پھول گیا اور زبان اس کے پوپلے منہ میں بل کھانے لگی۔ اس نے خپتیوں کے انداز میں 2-3 بار سر کو جھٹکا دیا اور بغیر کسی تمہید کے بولا، دفینہ میرے پاس ہے، میں یہ مانتا ہوں، لیکن میں کیوں بتاؤں کسی کو؟ کوئی مجھے اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا، امریکہ یا روس کا صدر بھی نہیں۔ دراصل انسان کو 3 چیزیں مجبور کرتی ہیں، لالچ، موت کا خوف اور تکلیف کا خوف۔ مجھ پر یہ تینوں چیزیں بے اثر ہیں۔ پوچھو کیوں؟ کیوں؟ لوگوں کا خیال ہے کہ میں خود کو بوڑھا نہیں سمجھتا، اور کوئی مجھے بوڑھا سمجھے تو میں بھڑک جاتا ہوں۔ یہ باتیں بالکل درست ہیں، لیکن یہ باتیں بھی درست ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ بولو، درست ہے کہ نہیں؟ میں عجیب الجھن میں تھا، نہ انکار کر سکتا تھا نہ اقرار۔ وہ میری الجھن رفع کرتے ہوئے بولا، تمہاری خاموشی میرے بڑھاپے کو جوانی میں نہیں بدل سکتی۔ میں بوڑھا ہوں، بلکہ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ سورگواشی ہونے والا ہوں۔ جب شریر میں خون ہی نہ ہو تو تکلیف کا کیا ڈر ہے، اور جب پاؤں قبر میں ہو تو موت کا کیا ڈر؟ باقی رہ گیا لالچ، تو دفینے کے ہوتے ہوئے مجھے اور کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ بڈھے خپتی کی دھندلی آنکھوں میں شرارت کی چمک ابھر آئی۔ کچھ دیر وہ مسلسل کھانستا رہا، پھر رومال سے ہونٹ پونچھ کر بولا، بڈھے لوگ اکثر اپنی اولاد کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے پوتے پوتی کے سر پر پستول تال لے تو وہ ہر بات مان جاتے ہیں۔ میرے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، بس ایک بہن تھی، وہ بھی 8 سے 9 صدی پہلے بھگوان کو پیاری ہو گئی۔ اب اکیلی جان ہوں، کسی کے پیار کو اپنی جان کا روپ نہیں بنایا، کسی طوطے میں اپنی جان نہیں ڈالی۔ کسی نے جو بگاڑنا ہے میرا بگاڑ لے، میں کسی کی بہن سے نہیں ڈرتا، اپنی مرضی کا مالک ہوں میں۔ بڈھے کی آنکھوں میں مجھے ایسا عزم نظر آیا جو بڑے سے بڑے شہزوروں کی آنکھوں میں بھی دکھائی نہ دیا ہوگا۔ واقعی ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کمزوری و ناتوانی ہی بندے کی طاقت بن جاتی ہے۔ موت اس قدر قریب آ جاتی کہ اس میں اور زندگی میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ میرے احساسات کو محسوس کر کے خرانٹ بڈھے کی آنکھوں میں شرارت اور ڈھٹائی کچھ اور بڑھ گئی۔ تمہارا باس مسٹر کلارک ارب پتی شخص ہے، لیکن اس کی ہوس اس دولت سے زیادہ ہے، اس کی دولت سے زیادہ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اور دولت مند ہو کر کرے گا کیا؟ جناب، جہاں تک میرا خیال ہے مسٹر کلارک کو دولت سے زیادہ نوادرات کی خواہش ہے۔ وہ قدیم اشیاء جمع کرنے کے بہت زبردست شوقین ہے، لیکن میرا وچار کچھ اور ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، مجھے وشواس ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سے مختلف آدمی ہو۔ مجھے یاد ہے کہ کلب میں بھی تم ہزاروں جیت کر ادھر ادھر بانٹ دیا کرتے تھے۔ بندے کو دھن دولت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے، پھر حسین چھوکریوں کی طرح اس کے سارے ناز نخرے دھرے رہ جاتے ہیں۔ وہ بندے کے پیچھے بھاگتی ہے۔ بڈھا چالاکی دکھا رہا تھا، اپنی دانست میں وہ مجھے دفینے کے ذکر سے دور رکھنے کا اہتمام کر رہا تھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں اتنی جلدی میں یہ موضوع چھیڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں بڈھے کے پاس بیٹھا اس کی دلچسپی کی باتیں کرتا رہا۔ اسی دوران میں سائیں علی بھی اس جانب نکل آیا۔ اس کی گھنٹیاں اور مالائیں دور سے ہی بجتی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ وجد میں تھا، ناشتہ آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ خوبصورت موروں کے درمیان ایک بھوسیدہ مور گھس آیا ہے۔ گوپی ناتھ سائیں علی کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ سائیں نے گوپی ناتھ کی کرسی کے گرد چند چکر کھائے اور پھر اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ گوپی ناتھ خوش دلی سے بولا، بیٹھ جاؤ سائیں، کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ سائیں علی بلا تکلف زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ وجد میں بولا، عجیب آدمی ہو، بیٹھے ہوئے پر بٹھا رہے ہو، کرسی تو خالی ہے برادر۔ گوپی ناتھ، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھنے والا معمولی نہیں۔ سمجھو کہ یہ جنات کا حافظ الاسد ہے۔ پچھلے 350 سال سے یہ پرستان میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہے۔ اس کے خاندان کا یہ وتیرہ ہے کہ جب یہ لوگ کرسی پر بیٹھتے ہیں تو پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ میری کیا مجال کہ اسے اٹھاؤں یا اس کی جگہ پر خود بیٹھوں؟ چلو ٹھیک ہے، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جاؤ برادر۔ سائیں علی نے حسب عادت آلتی پالتی مار لی اور آنکھیں بند کر کے آگے پیچھے جھولنے لگا۔ گوپی ناتھ نے کہا، برادر، آج وہ تمہاری چلی نظر نہیں آ رہی؟ کیا آج اسے دھوپ میں کھڑا نہیں کرو گے؟ نہیں، اس کی باقی سزا معاف ہو گئی ہے، اس کا پتی واپس آ گیا ہے۔ پتی بھی کوئی جنی ہوگا؟ ہاں، جنی سمجھو مہاشے۔ گوپی ناتھ چند لمحے سینے پر ہاتھ رکھ کر کھانستا رہا، پھر بولا، برادر، جنات سے تمہارے زبردست رابطے ہیں، اور تم نے بتایا ہے کہ جنات میں علم نجوم پر PhD ہوتی ہے اور بڑے بڑے قابل نجوم ہی پائے جاتے ہیں۔
اگر ایسا ہے تو میری شادی کی لکیر کا بھی پتہ کراؤ نا کہ میرے ہاتھ میں ہے یا نہیں۔ تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے؟ سائیں نے کہا۔ ضرورت ہے تبھی تو کہہ رہا ہوں۔ جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ گھڑے کی مچھلی ہے، جب چاہو اسے پکڑ سکتے ہو، پھر شادی کے دریا میں چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ سائیں اور گوپی کی باتیں معنی خیز تھیں۔ اسی دوران میں گوپی ناتھ کا سوٹڈ بوٹڈ پرسنل سیکرٹری ایک اور فائل لیے حاضر ہوا۔ گوپی ناتھ نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے، کچھ دیر بے دلی سے فائل کے ورق پلٹتا رہا، پھر فائل واپس کر دی۔ پرسنل سیکرٹری کے طرز گفتگو سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی گوپی کو خپتی اور مخبوط الحواس سمجھتا ہے، مگر باوجہ اس کا احترام کرنے اور اس کے احکامات ماننے کا پابند ہے۔ فائل سے فارغ ہو کر گوپی ناتھ اپنی کرسی کھینچ کر سائیں علی کے بالکل قریب لے گیا۔ سائیں سرگوشیوں میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ کبھی کبھی گوپی بھی کسی بات کا جواب دے دیتا تھا۔ بس اڑتے اڑتے سے لفظ میرے کانوں میں بھی پڑے تھے: بوڑھ کا دودھ، خشک انگور، منہ نہار، روزانہ، تجربے کار۔ ان الفاظ سے مجھے اندازہ ہوا کہ سائیں علی گوپی کو کسی حکیمی نسخے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ میرے کھسکنے کے لیے موقع غنیمت تھا۔ میں برآمدے سے اٹھ کر کمرے میں چلا آیا۔ مشتبہ کنور اور جی کلارک صاحب میرے ہی منتظر تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ گوپی ناتھ سے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے، وہ گاہے بگاہے مسکراتا بھی رہا ہے اور بے تکلفی کی باتیں کرتا رہا ہے۔ کوئی خاص بات بھی ہوئی؟ مشتبہ نے پوچھا۔ خاص بات سے اگر آپ کی مراد نوادرات والی بات ہے تو وہ نہیں ہوئی۔ مسٹر کلارک بولے، میرے خیال میں تو یہ کامیابی بھی بہت ہے کہ وہ تم سے ہنس بول رہا ہے، ورنہ تو اس کی بد دماغی عروج پر نظر آتی تھی۔ کم از کم ہم نے تو پچھلے 2-3 ہفتوں میں اسے مسکرانے کی غلطی کرتے نہیں دیکھا۔ مشتبہ کنور نے کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا سرکایا تو برآمدے کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ سائیں علی مسلسل گوپی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ بدبخت، 80 سال کی عمر بھی سے جوانی اور طاقت کی ضرورت ہے۔ سائیں علی سے تیر بہدف حکیمی نسخے پوچھتا رہتا ہے۔ سائیں بھی ایک آفت ہے، پتہ نہیں کیا کیا گن بھرے ہوئے اس کے اندر، ہزاروں نسخہ جات یادوں سے۔ کل دعویٰ کر رہا تھا کہ بھارتی فلم انڈسٹری کے 70% لوگ اس سے شباب آور دوائیوں کے نسخے پوچھنے آتے ہیں۔ اس حوالے سے بھارتی اداکار دیو آنند اور جتیندر اس کے سب سے پرانے مداح ہیں۔ یہ نرس شوبھا کون ہے؟ اسی کا تو مسئلہ ہے، سارے نسخوں کی جڑ تو وہی ہے۔ بابا جی اس عمر میں بھی نظر بازی فرماتے ہیں۔ آج کل بلکہ پچھلے 1.5-2 برس سے نظر شریف اس لڑکی پر ہے۔ عزیز و اقارب اور ملازمین کی فوج میں اگر کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں تو وہ یہی نرس ہے۔ اس کی بات بھی برداشت کر جاتے ہیں، مگر پھر کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس پر بھی بھڑک اٹھتے ہیں۔ تاہم اتنا لحاظ ضرور فرماتے ہیں کہ اسے گالیاں نہیں دیتے۔ مشتبہ مجھے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ میں 80 سالہ رنگین مزاج بڈھے کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ نہ اس کے منہ میں دانت تھا اور نہ ہی پیٹ میں آنت۔ پھر بھی اس نے اپنے جذبہ خودی کو اتنا بلند کر رکھا تھا کہ بدستور عشق کی سعادت حاصل کرتا چلا جا رہا تھا۔ جس لڑکی شوبھا کا ذکر مشتبہ کنور کر رہا تھا وہ عمر میں بابا جی کی 1/3 تھی، پھر بھی بابا جی نے اس پر رال ٹپکا رکھی تھی۔ مجھے اس پلپلے بڈھے کو دیکھ کر ہی گھن آ رہی تھی۔ معلوم نہیں وہ نفیس لڑکی اس کا عشق کیسے برداشت کر رہی تھی۔ انسان کی بھی کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، معلوم نہیں کہ وہ کن حالات کے تحت یہاں ملازمت کر رہی ہے، کیا کیا مسائل ہیں جنہوں نے اسے باندھ کر اس 4 دیواری میں رکھا ہوا ہے، اور وہ شب و روز ایک بیماریوں کھائے شخص کے قریب رہنے پر مجبور ہے۔ اس روز مسٹر کلارک، مشتبہ کنور، صفدر اور میں تادیر بیٹھے گفتگو کرتے رہے۔ جان چاول ان لوگوں کے ساتھ انڈیا آیا تھا۔ اس کی آمد کا مقصد مدراس میں شکنتلا نامی اس عورت کی نشاندہی کرنا تھا جس نے اسے کچھ ایسی چیزیں تحفے میں دی تھی جو دفینے کا حصہ تھیں۔ مسٹر کلارک اور مشتبہ کنور کو شکنتلا سے ملانے کے بعد جان چاول واپس چلا گیا تھا۔ اس نے وہ نوادرات بھی مسٹر کلارک کو واپس کر دیے تھے جو اسے شکنتلا سے تحفے میں ملے تھے۔ وہ اس معاملے میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے مسٹر کلارک وغیرہ صرف یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ شکنتلا یا اس کے پتی پر کسی قسم کی سختی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کی کہانی دلچسپ تھی۔ مسٹر کلارک اور مشتبہ کنور نے شکنتلا سے نوادرات کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ انکاری رہی کہ یہ نوادرات اس کو کسی نے تحفے میں دیے ہیں۔ بالآخر مان گئی اور یہ بھی مان گئی کہ یہ نوادر ایک بہت بڑے ذخیرے کا حصہ ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ اس ذخیرے کے بارے میں کچھ اور بتاتی وہ یکدم غائب ہو گئی۔ اس کا پتی سنجیو کمار بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ دونوں مسٹر کلارک اور مشتبہ کی کڑی نگرانی میں تھے۔ ان کی کوٹھی کے گرد کم از کم 6 نگران موجود تھے۔ اس کے باوجود وہ دونوں جل دے کر نکل گئے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، شکنتلا ٹی وی ڈراموں وغیرہ میں بھی کام کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ٹی وی کی میک اپ آرٹسٹ بھی تھی۔
میک اپ کا سامان ان کے گھر میں موجود تھا۔ گھر کی نگرانی کرنے والوں سے بچنے کے لیے شکنتلا نے خود کو اور اپنے پتی کو ایک ادھیڑ عمر جوڑے کے روپ میں ڈھال لیا اور 6 نگرانوں کے سامنے کوٹھی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ قریباً 3 ہفتے بعد دوبارہ پکڑے گئے۔ ان کے دوبارہ پکڑے جانے کی رودات بھی کافی لمبی ہے۔ بہرحال انہیں ایک ڈرامے کی آؤٹ ڈور شوٹنگ کے دوران میں پکڑا گیا۔ پیار، محبت اور ترغیب کے ذریعے مسٹر کلارک نے میاں بیوی کو تعاون پر آمادہ کر لیا۔ شکنتلا کا پتی سنجیو کمار دراصل ایک امیر سیٹھ کے پاس بطور پرائیویٹ سیکرٹری کام کرتا تھا۔ یہ امیر سیٹھ یہی گوپی ناتھ تھا۔ شکنتلا کا پتی وہ سوٹڈ بوٹڈ شخص تھا جسے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے برآمدے میں گوپی ناتھ سے کسی فائل پر دستخط کراتے دیکھا تھا۔ شکنتلا کو وہ تحائف اپنے پتی دیو سے ملے تھے اور پتی دیو کو گوپی ناتھ سے ملے تھے۔ دفینے کی تفتیش یہاں پر آ کر رک جاتی تھی۔ گمان غالب یہی تھا کہ وہ عظیم الشان دفینہ گوپی ناتھ کی تحویل میں ہے یا وہ اس کے بارے میں جانتا ہے، لیکن گوپی ناتھ سے کچھ اگلوا لینا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنی مرضی کو ہر چیز پر مقدم سمجھتا تھا۔ مسٹر کلارک نے بڑی ہوشیاری اور دانش مندی سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ گوپی ناتھ کو انہیں بطور مہمان اپنے گھر میں ٹھہرانا پڑا۔ مسٹر کلارک نے اپنی انٹرنیشنل کمپنی FM کے ذریعے پہلے بھوپال میں ایک آفس خریدا۔ یہ آفس ایک ایسی بلڈنگ میں بنایا گیا جو گوپی ناتھ کی ملکیت تھی۔ یوں گوپی ناتھ سے راہ و رسم بڑھانے کے مواقع پیدا ہوئے۔ گوپی ناتھ کو جب معلوم ہوا کہ مسٹر کلارک اپنی کمپنی کی برانچ اسٹیبلش کرنے کے لیے چند ہفتے بھوپال میں رکنا چاہتے ہیں تو اس نے انہیں اپنے گھر کی انیکسی میں ٹھہرانے کی پیشکش کر دی۔ تھوڑے سے انکار کے بعد مسٹر کلارک کی طرف سے یہ پیشکش قبول کر لی گئی۔ مسٹر کلارک، مشتبہ کور اور صفدر کی رسائی گوپی ناتھ کے گھر تک ہو گئی تو ان کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو گیا۔ ایک روز گوپی ناتھ کے پرائیویٹ سیکرٹری سنجیو کمار کے ذریعے مسٹر کلارک اور مشتبہ کور کی رسائی گوپی ناتھ کی ذاتی ڈائری تک ہو گئی۔ اس ڈائری میں، جسے گوپی ناتھ نے روزنامچے کا نام دیا تھا، دفینے کا ذکر موجود تھا اور اس بات کی وضاحت بھی موجود تھی کہ وہ دفینہ گوپی ناتھ کی تحویل میں ہے۔ مسٹر کلارک کے اشارے پر مشتبہ کور نے اپنی واسکٹ کے اندرونی جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا۔ یہ دراصل کسی ڈائری کے 2 صفحات کا فوٹو اسٹیٹ تھا۔ میں نے یہ فوٹو اسٹیٹ دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ یہ بوڑھے گوپی ناتھ کے کانپتے ہاتھوں کی تحریر تھی۔ اوٹ پٹانگ گوپی ناتھ کی طرح اس کی تحریر بھی اوٹ پٹانگ تھی۔ کوئی فقرہ ترچھا لکھا تھا، کوئی اتنی تیزی سے گھسیٹا گیا تھا کہ پڑھنا مشکل تھا۔ ایک فقرہ جس کے اوپر 10 ماہ پہلے کی تاریخ درج تھی، یوں تھا: سامان واقعی زبردست ہے، کئی چیزیں تو بہت قیمتی لگتی ہیں، لیکن ہیرے کی اصل قیمت تو جوہری ہی لگا سکتا ہے۔ اسی تاریخ میں ایک اور جملہ بھی تھا: صندوق بہت وزنی ہے، ہلانا ممکن نہیں، اور مزدوروں کو شامل کرنا بھی خطرناک ہے، لہٰذا سوچا ہے کہ جوں کہ توں پڑے رہیں۔ 10-15 روز کے بعد کی تاریخ میں یہ 3-4 فقرے درج تھے: سامان کی قیمت میری توقعات سے کہیں زیادہ ہے، نوادرات کو چھوڑ کر باقی سامان کی قیمت بھی لگائی جائے تو بدھی حیران رہ جاتی ہے۔ چند چیزیں میں نے لی ہیں، ایک ہار تو بہت سندر ہے، من چاہتا ہے شوبھا کو بھیٹ کر دوں۔ اس کے بعد کچھ بے معنی فقرے تھے جو کم از کم میری سمجھ سے تو بالا تر تھے۔ پھر ایک جگہ لکھا تھا: کل نریندر کمار آیا تھا، اسے یہ تو نہیں معلوم کہ صندوقوں میں کیا تھا، لیکن وہ اتنا جانتا کہ کوئی قیمتی سامان تھا، نذرانہ وغیرہ مانگ رہا تھا۔ میں نے اگلے منگلوار پر ٹال دیا ہے۔ بغور دیکھنے کے بعد میں نے فوٹو اسٹیٹ مشتبہ کور کو واپس کر دی۔ کیا خیال ہے پھر؟ مشتبہ نے پوچھا۔ میں نے کہا: شکنتلا اور سنجیو کے بیان کے بعد اس روزنامچے سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ دفینہ گوپی ناتھ کی تحویل میں ہے، بلکہ مجھے تھوڑی سی حیرانی بھی ہو رہی ہے۔ حیرانی کس بات کی؟ مسٹر کلارک نے پوچھا۔ گستاخی معاف، اب تک آپ لوگوں کو دفینے تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میری آواز میں جوش کی لہر خود مجھے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ مسٹر کلارک نے گہری سانس لی۔ یہ خپتی بڈھا اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آتا ہے شاہ جہاں، اس کی کھوپڑی میں کسی عیار کوے کا دماغ ہے۔ ہم نے یہاں پہنچنے کے بعد کافی تگودو کی، لیکن کوئی ایسا کلو کہیں نہیں ملا جو ہمیں دفینے تک پہنچا سکے۔ گوپی ناتھ کی کوئی اولاد ہے نہیں، نہ ہی کوئی اس کا رازدار دوست ہے، نہ ہی کوئی ایسا ملازم جس پر وہ مکمل اعتماد کرتا ہو۔ وہ کسی پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی کی طرح اپنے گرد و پیش سے الگ اور تنہا رہتا ہے۔ اس کے چند عزیز، جن میں اس کے بھائی کا بیٹا رام اور بھتیجا چندر پرکاش شامل ہیں، اس کوٹھی میں اس کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ انہیں کسی گنتی میں شمار نہیں کرتا۔ بھتیجا چپکے یہ دعویٰ ضرور کرتا ہے کہ گوپی ناتھ کے کاروبار میں اس کا حصہ ہے اور گوپی ناتھ کا جائز وارث وہی ہے، لیکن گوپی ناتھ کے سامنے یہ بات کہنے کی جرات اسے بھی نہیں ہے۔
بہرحال گوپی ناتھ کے کاروبار کی دیکھ بھال وہی کر رہا ہے اور دیگر امور میں بھی اس کا عمل دخل ہے۔ پھر بھی گوپی ناتھ نے معاملات پر اپنی گرفت ختم نہیں ہونے دی۔ وہ بہانے سے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے اور بیماری کے باوجود ہر ہفتے 1-2 چکر دفتر اور فیکٹری کے لگاتا ہے۔ اکثر فائلیں وہ گھر میں ہی منگواتا ہے اور انہیں دیکھنے کے بعد دستخط کرتا ہے۔ بینک اکاؤنٹس بھی اس نے اپنے قبضے میں لے رکھے ہیں۔ گوپی ناتھ کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائے اور کاروبار کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھے۔ یہاں آ کر ہم نے حالات کا بغور جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ گوپی ناتھ کے قرب و جوار میں صرف اور صرف 3 افراد ایسے ہیں جن کو دفینے کے ٹھکانے کے بارے میں تھوڑا یا زیادہ علم ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، گوپی ناتھ کا قریبی اور جگری دوست ریٹائرڈ آئی جی مسٹر شیودت۔ نمبر 2، گوپی ناتھ کی خدمتگار اور منظور نظر شوبھا۔ اور نمبر 3، بھتیجا چندر۔ بے شک چندر پرکاش کے ساتھ گوپی ناتھ کی کچھ بنتی نہیں، پھر بھی وہ کرتا دھرتا ہے اور گوپی ناتھ کی تمام ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔